اکا دکا لیلا مجنون ساری دنیا میں ہوئے، عرب میں عجم میں، اکا دکا اکا دکا۔ کچھ شعر یاد آ گیا، وظیفہ اب رہ جائے گا۔ خلیلیہ انی بالاحبۃ فی حرصی، اے دوست، اس کا مفہوم خلیلیہ، میں دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اروم لما یدنی و اکرہ ما یکسی، اسی آس میں رہتا ہوں اور قریب ہو جاؤں۔ اکرہ ما یکسی، دوری کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ جس کو ہوگا اسی کو ہوگا۔ سننے والوں نے یا انہوں نے کیا پانا معلومات۔ فلما دہتنی غادت الحی بالرقص، سبحان اللہ، جب میں نے لیلا کا چلنا دیکھا، میں نے ایسا رقص دنیا میں نہ دیکھا، سبحان اللہ۔ اصاب فؤادی ما یفید من القص، کینچی یا چھری سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ کاٹتی ہے، ایسے اس نے میرے دل کو کاٹ دیا۔ اور بھی ایسے ہیں، کیونکہ گانے کے الفاظ آقا جی نے نرمی سے منع کر دے، کبھی بولتا تھا بیچ میں نیت پہ ہوتا تھا تو کرم کا تقاضا نرمی سے بات کی اور کہا یہ نہ کرو، اس سے ایسے ایسے نقصانات لوگوں کے ہو سکتے ہیں، گو تمہارے نہیں ہوں گے، تمہاری نیت پر ہے، لیکن اختلاف والے مسئلے آتے ہیں، وہ کچھ اور تاثر لے کے جائیں گے، اور محبت والے کچھ اور، تو اس سے احتیاطی ایسی ہے، لیکن رحمت للعالمین ہے۔ سال 2 سال 3 سال چلتا رہا، بڑی وسعت ہے ان کے حلم میں، کرم ہے، یہ بھی ان کا کرم ہے کہ بات تو کی، بات تو کی۔ اس لیے میں عربی کے شعر لے آیا، محبت والوں کے گانوں کے نہیں لانے چاہیے، ان کے وزن پر بھی نہیں بنانے چاہیے، چاہے نیت پر ہوتا ہے، لیکن جو چیز آپ کو اچھی نہ لگے وہ نہیں کرنی چاہیے، جو چیز آپ کو اچھی نہ لگے، جتنا دل ان کا آپ پر کھلے گا، آپ پر اتنا کرم خدا کا کھلے گا۔ ہاں، ہے وہ دربار رب میں مقرب محمد، اس لیے خدا نے کہا ہم کو مت ڈھونڈو، پہلے انہیں ڈھونڈو۔ اللہ جی نے ایسے قرآن میں کہا تم رحمان رحیم خدا سے محبت کرتے ہیں، تم تحبون اللہ، فمحمد اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو مت ڈھونڈو، پہلے اس کو ڈھونڈو جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو جانتا ہے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، اگر رحمان کو ڈھونڈتے ہو تو اس کو ڈھونڈو جو رحمان کو جانتا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاسأل به خبیرا، جس کو خبر ہے رحمان کون ہے، اللہ، ماشاء اللہ۔ کس سے ہوئے نعت ختم المرسلین، جز، یہ لفظ بڑا سوچنے کا، جز بذات پاک رب العالمین، اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں، مادہ نوری ہے ان کا۔ ہاں، وہ آدم سے نہیں آئے، آدم سے پہلے موجود تھے، بشری صورت میں آئے تم کو سکھانے تقاضے بشر کو کیا کیا کرنا چاہیے، اس لیے خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا۔ کہا کنت نبیا، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، آدم بین الماء والطین، آدم کا گارا مٹی پڑا تھا، جان بھی نہیں تھی، ہم نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا۔ اب اس سے آگے کیا سوچے، موت حیات آدم سے شروع ہوئے، اللہ سے موت حیات نہیں، اللہ عظیم قدری ابدی ہے، تو ان کے نور سے بنے، وہ بھی ایسے ہی ہیں، لیکن بشر کی صورت میں آئے، اس میں کوئی سمجھا کوئی نہ سمجھا،
اور کوئی ایمان کھو بیٹھے، اپنے جیسا کہہ بیٹھے، نہیں، اس طرف خاموش رہنا چاہیے۔ بس اگر خزاں سے بچنا ہے کہ خزاں کبھی نہ آئے، انہیں دل میں اپنے بسائیے، فکر خزاں پھر چھوڑیے، پھر خزاں نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ عرب کی تاریخ کیسی تھی، دورانی بے ادبی ہے۔ جب وہ وہاں تشریف لائے، عرب کی تعریف ہو گئی، عرب کے کتوں کی تعریف ہو گئی، عرب کی مٹی کی تعریف ہو گئی، جب قدم رکھا انہوں نے عرب کے زمین پہ۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے بول بولنے لگ گئے لوگ۔ پہلے تو ایسے بول کو نہیں بولتا تھا، جب مدینے جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا۔ ہاں، تب دوسرے بول لوگ بولنے لگے، اور حقیقت ہے بولنے پڑے ان کو۔ جیسے ایک تمہارا پیر بھائی ظہوری فوت ہو گیا، اللہ بخشے، نیت خان تھا، تو اس نے بھی ایسے شعر کہے، در چما دیوار چما، آئے آئے تیرے کتیاں دے پیراں دی خاک چما، در چما دیوار چما، تواڈے کتیاں دی پیراں دی خاک چما، ایک وار چما لکھوار چما۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیسی کیسی باتیں بول رہے ہیں۔ پہلے ایسی نہیں تھی، آقا جی نے قدم رکھا، عرب کے کتوں کا بھی بول بالا ہو گیا۔ ماشاء اللہ، در چما دیوار چما، تاڑے کتیاں دی پیراں دی خاک چما، ایک وار چما لکھوار چما۔ مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ حیات النبی ہیں جناب محمد، وہ دربار رب میں مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دیں محمد۔ چور اور شرابی چاہے ہو قاتل، معافی دلائے نام محمد۔ کیا چاہیے تم کو؟ اگر تم ان کے بن جاؤ، دل ان کو دے دو، جس صحابہ نے دیا تھا، تمہارے سارے مسئلے ممکن ناممکن وہ حل کر دیں گے۔ کرتے تھے نہیں لوگ، ماضی میں ماضی کی نظر سے بولتے ہیں، اب بھی کل بھی، محشر کو بھی۔ ایڈوانس تم کو بخششوں کے وہ پروانے دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ما اجملک ما اکملک ما احسنک، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ دل سوزی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دل سوزی یہ نہیں جاتی، اس کو لگ جائے، وہ چاہتا بھی نہیں جائے، وہ چاہتا بھی نہیں ہے، دل سوزی۔ یہ نعمت عظمیٰ ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت سچائی کے ساتھ مل گئے، خیالی نہیں، شاعروں کی طرح، نہ نہ لب لباب۔ تمہارا اتفاق حضرت محمد مصطفیٰ سے ہونا چاہیے۔ جو چیزیں ان کو پسند نہیں ہیں ان کو اجاگر نہیں کرنی چاہیے، ان کو فروغ نہیں دینا چاہیے، ان حوالوں سے بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو کمزور کرنا چاہیے کہ جو نبی کو ناپسند وہ ہم کو آپ کو ناپسند، جو خدا کو ناپسند، قرآن میں مذمت ختم، اس میں گنجائش نہیں نکالنی چاہیے۔ کچھ عالم کچھ طریقت والے وہ بھی بھٹک گئے، اب الٹ پلٹ باتیں کرتے، گنجائشیں نکالتے ہیں۔ کچھ خدا سے شرم، کوئی نبی سے شرم، قرآن کا ادب۔ ان کو دل میں اپنے بسائیے، فکر خزاں پر چھوڑیے،
اور تبھی ہوگا تمہیں ہر چیز میں اندھی موافقت ہونی چاہیے حضرت محمد مصطفیٰ سے. جن سے محبت وہ کریں ان کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے. ابو بکر نے ایسے کیا، عمر سے یہ ہوا تھا، حضرت عثمان نے ایسے کیا، کیوں بہت بکواس کرتے ہو؟ جب نبی سے محبت کرتے ہیں، جو کیا انہوں نے ٹھیک کیا. جب نبی کو قبول ہے ہم کو، تم کو قبول ہے. اگر نبی سے محبت اور اتفاق چاہیے تو ان سے موافقت ہونی چاہیے تاکہ ان کا رخ تمہاری طرف ہو. ظاہر رخ ان کا سب طرف ہے رحمت العالمین، لیکن محبت کا رخ جس کو دیتے ہیں وہ محبت کرتا ہے، موافقت کرتا ہے. کہ موافقت کرے چاہے وہ کچھ بھی ہو، تو اس کو کہہ سکتے ہیں محمد کے امین. اللہ میں چاہتا ہوں تم کو بھی کہیں وہ، تم نے سے موافقت کرو. اور خدا کرے یہ فضیلت جو نبی کریم نے بتائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ خدا کی محبت نبی کریم فرماتے اللہ تعالیٰ کہتے لازم ہے میرے پر، اللہ نے کرم کے تقاضے لازم کیا، وجبت محبت ہی، لازم ہے میرے پر، میں ضرور ان سے محبت کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ رسول کی محبت میں بیٹھتے ہیں تو ان کی محبت میں بیٹھے. اتنی بڑی نعمت مل گئی ہم کو، آپ کو، اگر نیت کے سچے پکے ہیں تو. اور جس کے بارے میں کو یہ نعمت نصیب ہو گئی وجبت محبت، اس کو کیا چاہیے؟ خدا نے اپنے پر لازم کر لیا. اور ہم لوگ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں یا ہیں، لیکن ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی تو ہو جائے گا. ایک محبت والے کا جملہ خدا رسول کی محبت کے مقابلے میں، کہ وہ نعمت جون سی ہے اس کے مقابلے میں دوسری نعمتیں کچھ نہیں ہیں، تو اس لیے وہ جملہ ایسا ہے، تو بھی ہے امداد بہر ذوالجلال، تو بھی ہے امداد بہر ذوالجلال، دو جہاں کی نعمتوں پہ خاک ڈال. اللہ امداد تو بھی بہر ذوالجلال، دو جہاں کی نعمتوں پہ خاک ڈال. کیسے تھا ان کے اندر مادہ ایسا محبت کا. سبحان اللہ. تو بھی ہے امداد بہر ذوالجلال، دو جہاں کی نعمتوں پہ خاک ڈال. ہے اللہ. ویسے ان کے اور بھی شعر ہیں، عاشق خدا عاشق رسول تیرا. آتش دل سے میں ڈالوں سر پہ خاک. جس کو نصیب ہے وہی جانتا ہے اس کا دل یا رات میں اس کو کیا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. کبھی رونا آتا ہے اس کو، کبھی ہنسنا آتا ہے، کبھی دیکھتا سب کچھ گم ہو گیا، کچھ بھی نہیں. ایسے ہوتا ہے طریقت میں، ایسے کیفیات آتی ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ کیا ہو گیا. جیسے عرب کا ایک میرا دوست تھا، مجذوب تھا، میرے پاس آتا تھا، رات دن پھرتا رہتا تھا. پھر طائف پکڑ کے لے جاتے تھے، سوئیاں ڈاکٹر وغیرہ، جس کے جسم بھاری ہو پھر مدینے چھوڑ جاتے، چل نہیں سکتا تھا. حافظ قرآن بھی تھا. سبحان اللہ. اسی کو پتہ ہوگا جو کیفیت اس کی ہوتی ہے. تو گزرا میری دکان کے سامنے، درزی کی دکان بھی تھی، مسجد بھی ساتھ تھی. میں نے اس کو بلایا، میں کہا یار بیٹھو نا تھوڑا گپ لگائیں. سبحان اللہ. وقت تھوڑا ہے، وقت جائے گا، اچھا تھوڑی سی اس کی بات سنا دیتا. میں چائے پی رہا تھا، چائے کیا ادھر فنجان بولتے ہیں، چھوٹے پیالے کو دیا، اس نے تھوڑا پیا. تو اس کو پتہ نہیں تھا پیاس، اس کو پیاس لگی ہوئی. اس میں ایسے تیزی بازو میں آتی ہے، اس کو پیاس لگے، پیاس کا پتہ نہیں.
بھوک لگے کھانے کا پتہ نہیں، کھانا کھانا نہیں کھانا کیا کیا پوچھتے ایسے پیاس تبرد تھوڑی ٹھنڈ پڑی ہے، میں نے کہا تو پیاسا مر رہا ہے، میں اوپر گیا 2-3 نرنگیاں نچوڑی اور چینی ڈالی، شکر ڈالی، پیالہ بھر کے لا دیا، پی گیا سارا بیچارہ، پیاس سے مر رہا اس کو پتہ نہیں، پیاس سے ہی مرے، اللہ مرنے نہیں دیتا۔ ہاں میں نے کہا تو ایسے گھومتا رہتا ہے، آرام سے کیوں نہیں بیٹھتا؟ قرآن کی آیت پڑھی، عجلت الیک رب لترضی، مجھے جلدی پڑی ہوئی ہے میں تجھے کسی طرح راضی کر لوں۔ رنگ اس کا دھوپ سے سڑ کے سانولا ہو گیا، عجلت الیک رب لترضی، میری لیلا گم ہو گئی ہے، بولتا میں ڈھونڈ رہا ہوں، سننا ہے کیا سنائیں کیا۔